بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یاد رکھو تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں جب ملنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ خاص اشارے ضرور دکھائے گا۔ سنو، اپنے ہر درد کو، اپنی ہر تکلیف کو، اپنی ہر پریشانی کو دعا میں تبدیل کرو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کبھی کسی کام میں مشکل آئے اور کچھ سمجھ نہ آئے، اس کے لیے دعا کیا کرو اور پھر دیکھنا تمہارے لیے کیسے راستے بننا شروع ہوتے ہیں۔ کیا پتہ تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہو۔ کیا پتہ کہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ اللہ کبھی تمہارا صبر اور تمہارے یہ آنسو اور تمہاری تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ خود کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو رکھو نا یقین اس پر جو رحمان ہے۔ وہ جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ سنو، ممکن ناممکن میں مت الجھو۔ دعاؤں کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ جانتے ہو دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک، ہر جگہ۔ یاد رکھو دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ہر چیز کے لیے مجھے یاد کیا کرو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، کیونکہ اسے تمہارا مانگنا پسند ہے۔ سنو، معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ اور سنو، جب سب کچھ ہو سکتا ہے تو تم اللہ کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب دعا کی توفیق مل گئی ہے تو معجزے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یقین رکھو اس پر، وہی تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور وہی تمہاری دعائیں بھی پوری کرنے والا ہے۔ خدا کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، پھر بھی دنیا کے پاس پہلے جاؤ گے تو جان لو اذیت کے سوا کچھ نہیں پاؤ گے۔ سنو، جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ دعا مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ یہ زبان پہ دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس اللہ پہ یقین سے مانگو۔ تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جو دعاؤں میں شامل ہے ایک دن وہ نصیب کا حصہ بھی ضرور ہوں گے۔ بس اللہ پر یقین رکھے، اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا۔ سنو، وہ کیسے نہیں تمہاری دعا قبول کرے گا؟ اس کا تو ایک نام ہی الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے، جس کا ملنا تمہیں دعاؤں سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ سنو، تمہارا ابھی وقت آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ ہم مانگ مانگ کر تک جاتے ہیں مگر وہ عطا کرتے نہیں تھکتا۔ ان تمام آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے، یہ بات جان لو۔ تم اللہ سے مانگتے رہو
کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہو یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ یاد رکھو، تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اللہ کی ذات آپ کی ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک تو آپ کی ناممکن دعاؤں کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے۔ توکل رکھو، آزمانے والا اگر اللہ ہے تو اس آزمائش سے نکالنے والا بھی تمہارا اللہ ہے۔ اور سنو، اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ وہ بس تمہیں سننا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر وہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری زندگی خوشیوں سے مکمل کر دیں۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو مان لو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں کچھ وقت میں ملنے والا ہے۔ اور سنا، جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے، انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یقین کی آزمائش اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ حالات کی وجہ سے دعا کو ناممکن تو تم نے سمجھنا شروع کیا ہے، جبکہ اللہ تو ناممکنات کا رب ہے۔ تم تو پھر ایک ممکن چیز مانگ رہے ہو جو ناممکن چیزوں کو ممکن کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری دعا کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے؟ اس نے تو اپنے لکھے نصیب کی بھی کبھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو ہی دیکھا۔ اس نے تو تم سے بے عرض محبت کی، اتنی بے عرض کہ تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا اور اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا، اس نے پھر بھی نواز دیا۔ اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی بھی آپ کے پسند رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول ہی نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں، انشاءاللہ۔